میں نے ڈھونڈ لیا اگر آپ لوگوں کو جی سنا جی صحیح بھائی فرمائیں. یا طریق الطبری، یہ کیا یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کو مانتے ہیں؟ جی جی تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ کی کتابوں پہ ہم لوگ اتنا یقین نہیں کرتے. تاریخ الطبری پر. جی جی یہ تبری ہوگی، تبری تو پہ تو بالکل ہی نہیں کرتے. یہ تو ایسے ہی زیادہ تر اس نے دائیں بائیں سے فضول بے سند روایتیں لی ہوئی ہیں. تاریخ تبری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تاریخ تبری نے خود بھی لکھا ہے کہ میں نے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی اور میں نے لکھ دی ہے. اس نے خود بھی ایسے کہانی کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جیسے کہانی شانی آپ کو اسٹوری کسی دن پڑھنے کا دل کرے. ٹھیک ہے، تب وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کر دے. ٹھیک ہے. جی سنہ النساء، کیا آپ لوگوں کا کتاب ہے؟ یہ کیا پڑھ رہے ہیں سنن النساء. سنن نسائی کی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل. اچھا اچھا. یہ آپ لوگوں کا اس کتاب کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی یہ سنن نسائی ہے. اگر اس میں کوئی ظاہر روایات یہ سائستہ میں سے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی روایت وہ صحیح ہو تو مانتے ہیں. مطلب آپ لوگ اس کے سارے روایت کو نہیں مانتے؟ ہاں ساری روایات تو ہر کتاب کے اندر ایسی ہیں جو کامل مکمل روایات نہیں ہے نا. سند صحیح کے ساتھ جو بھی ثابت ہیں وہ کسی بھی کتاب میں ان کو مانتے ہیں، لیکن جس میں صحیح سند کے ساتھ روایات نہیں ہیں یا مختلف قسم کے بیچ میں معاملات گڑبڑ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو تو نہیں مانتے. پھر وہ تو شیعہ بھی نہیں مانتے اپنی روایات جس میں سند صحیح نہ ہو یا کوئی نہ کوئی ضعف ہو، تو اس کو تو نہیں مانا جاتا. کیا آپ یہ والیوم نمبر 5 اور حدیث 8465 کا مطلب کیا آپ حدیث پڑھیں نا پتہ چلے گا کون سی حدیث ہے. مجھے بھی اتنا نہیں آتا ہے، ابھی اگر پڑھ لو تو جیسے سمرائز کر کے دے دو نا، سمرائز بول دو کیا وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، تھوڑا بہت سمجھ ہمیں بھی لگ جائے گی. پھر اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ اگر وہ ڈسپلے کر لے تو بہتر ہوگا. کیا نمبر کیا بتایا نہیں. اگر اذان بھائی اگر آپ ایسا کر دیں گے کہ اس کو اپنے الفاظ میں پڑھ دیں گے، مطلب لفظ نہ پڑھے، وہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ پڑھیں، شاید ہمیں یاد آ جائے. پھر وہ ایسا ہے نا بھائی کہ میں نے کل بھی ایک پڑھا تھا تو بعد میں مجھے وہ الٹا پڑ گیا. الٹا ایسا پڑ گیا کہ میں نے حدیث وہ جو مطلب اس کا ٹرانسلیٹ تو پڑھا تھا نا، وہ جب شارٹ فارم میں نے پڑھا تھا تو کچھ اور آیا تھا. جب میں نے وہ بالکل پورا حدیث پڑھا تو میں نے کچھ اور آیا تھا نا. جب میں نے دونوں پڑھا تو لوگوں نے سمجھا میں نے جھوٹ بولا ہے. تب اسی لیے تو بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کی نظریے، یہ سوال ہے، یہ نہیں کہ مطلب میں آپ لوگوں کا نظریہ اس حدیث کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں اس حدیث میں. آپ روایت دیکھیں نا، کل آپ نے روایت بیان کی تھی تو آپ نے وہ شارٹ والی روایت بیان کی تھی، تو جیسے ہی آپ نے پڑھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک تفصیلی روایت بھی ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دکھا دی، وہ تفصیلی روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو اگر اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو ہم دکھا دیں گے کہ فلاں جگہ یہ روایت پوری بھی فلاں جگہ ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ بیان کریں، ہم کوئی وہ تو نہیں کر رہے نا، آپس میں علمی مذاکرہ ہی ہے، سمجھیں. بالکل بھائی، یہ علمی کا ہے. اگر علمی نہ ہو تو بس آدمی کا اگر موقع خراب ہو ادھر آ کر مطلب کسی کا لائف ڈسٹرب کر لے. آپ لوگوں کا ایک مطلب لائف چل رہا ہے. جی آپ بات کیجیے، آپ جو روایت آپ کے سامنے والیوم نمبر 5 حدیث. چلو ٹھیک ہے، میں یہ ٹرانسلیٹ پڑھ لیتا ہوں. اور یہ کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ مطلب میں نے کوئی ایسا ویسا کر دیا اس میں، کیونکہ میں خود علمی آپ لوگوں کی طرح میرا ایک کوئی مطلب پیشہ بھی نہیں ہے. آپ لوگ تو کم سے کم دوستوں کے ساتھ مل کر مطلب یہ حدیثوں پر تو بات کرتے ہو نا. میرے تو دوست بھی ویسے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں ہمارے ساتھ آیا کریں، ہم آپ کے دوست ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ کیوں نہیں، استعمال کریں گے آپ کے علموں سے. یہ سنن النساء ہے، والیوم نمبر 5 حدیث 8465، جہاں پر لکھا ہے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, "Oh Allah, be friend those who are friend with Ali and be the enemy of those who are his enemy." ٹھیک ہے. من کنت مولا فاز علی مولا، یہ روایت یہی ہے نا یار. ایک ٹرانسلیٹ تو میں نے بھی پوری پڑھ لیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس ابھی اتنا ہی پڑھا ہے بھائی. اگر یہ غلط ہے نا تو آپ لوگ مجھے کریکٹ کرو. یہ اصل میں جو بڑی حدیث ہے نا اس کا آخری حصہ، یہ جو بڑی حدیث بخاری میں آتی ہے نا، اس کے اینڈ میں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا مفتی صاحب، میری ماسٹر صاحب آپ لگا دیں، پوری روایت لگا دیں. بالکل آپ پوری لگا دیں. وہ اس کا مطلب ایک آپ ان لوگوں کا دوست بنے جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور ان لوگوں کا دشمن بنے جو علی کو دشمن رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جی ہم اس روایت کو بالکل ٹھیک مانتے ہیں اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر اپنا ایمان کامل نہیں سمجھتے. اور جو اس کا دشمن ہو آپ اس کو دشمن مانتے ہیں. جی حضرت علی کا جو دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. بالکل زبردست سوال. اگر ابھی اگر حضرت معاویہ جو آپ لوگ مطلب اس کو ایک بہت مطلب ایک اس کا ایک ہوتا ہے میرے خیال میں نبی کے صحابی. بالکل. تو اس نے امام علی کے ساتھ جو جنگ کیا تو وہاں پر اس نے امام علی کا انمی تھا. ٹھیک ہے نا. جنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دشمن نہیں تھے. وہ تو قتل اتنے مسلمان وہاں پر شہید ہو گئے. کیس ہو گیا. اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، آپس میں مل بیٹھ کے نا بات کر کے سمجھ لیتے ہیں اس مسئلے کو. اس مسئلے کو چونکہ آپ نے حدیث سے لایا تو میں آپ کو حدیث سے بھی اوپر قرآن پہ لے کے چلتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہی کلیئر ہو جائے نا. قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے
اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے مقرر کر کے گئے کہ آپ میرے بعد امت کا جو ہے خیال رکھیں گے نا. واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ غصہ ہو گئے, لڑائی آپس میں لڑائی تک نوبت پہنچ گئی, یہاں تک کہ ہاتھا پائی ہو گئی, اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو داڑھی سے پکڑ کر کھینچا, اور بڑا آپس میں یعنی کہ لڑائی ہو گئی نا, ایک دوسرے کو داڑھی سے پکڑ لیا اور کھینچنا شروع کیا. اور لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت, یہ آیات بھی موجود ہیں 15ویں پارے میں. تو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی لڑائی ہوئی, لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ دشمن نہیں تھے پھر بھی, کیونکہ ایک چیز کو, ایک موقف کو لے کر ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے, اور وہ ان کا اجتہادی معاملہ تھا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کا وہ دشمنی نہیں تھی, چونکہ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ اکرام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ صحابہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں, لیکن آپس میں رحماء بینہم, وہ آپس میں شیر و شکر ہیں, پیار اور محبت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب لڑائی تو ہو سکتی ہے آپس میں. دیکھیں حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر بھی آمنے سامنے ہوئے جنگ جمل کا, آپ کو پتا ہوگا نا. لیکن اس کے باوجود آزان بھائی, ہم اس بیٹل میں بھائی اس جگہ میں وہ جو آپ نے وہ جو مینشن کیا نا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, تو وہاں پر ایک ریئیکشن تھا, کیونکہ وہاں بہت سے حدیثوں میں یہ آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ کا بہت وہ مطلب ایک غصہ والا تھا, ٹھیک ہے, اس کا ریئیکشن نکلتا تھا, جو قرآن میں بھی اس کا بہت مطلب ذکر ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ نے جب حضرت ہارون کو دیکھا تو اس نے اپنے ایک ریئیکشن نکالا, ٹھیک ہے. لیکن اس بیٹل صفین میں بھائی 70 سے 90 ہزار, ٹھیک ہے, لوگ شہید ہوئے بھائی. یہ بات ہم نہیں تھا جہاں پر ریئیکشن تھا, اس کا پلاننگ ہوا تھا. اور آزان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اس کا مطلب اگر آپ دیکھیں نا تو یہ تھا اگر معاویہ کے سامنے اس وقت اگر امام علی آتا نا تو وہ اس کو مار دیتے, ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں تھا کہ بھائی اگر یہ اس کو پکڑ لے نا تو چھوڑ دے گا بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پر 70 سے 90 ہزار بھائی آدمی مطلب شہید ہوئے تھے. تو آپ مطلب اس کو اس قرآن کے اس حدیث سے مطلب اٹ ڈزنٹ گیو لاجک برو. چلیں اس معاملے کو ہم حضرت علی کے پاس لے چلتے ہیں, اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, اگر وہ اس کو فیصلہ کر دیتے ہیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. اگر آپ یہ دیسی نا بھائی, اگر آپ یہ دیسی نا ہم لوگوں کی کتابوں سے مینشن کریں, ٹھیک ہے نا, ہم لوگوں کی کتابوں سے جہاں پر کیونکہ ابھی جو سوال ہم لوگ لائے تھے, جب آپ بھی کل میرے خیال میں نے کچھ ایک دو سوال پوچھا تھا نا, جو پر مجھے جواب ملا, مطلب اس کا مطلب وہ بہت رائٹ اینڈ لیفٹ تھا میری نظر سے, میرے حساب سے, ٹھیک ہے, مطلب میں جتنا میرا علم ہے. ابھی آپ جو دے رہے ہو نا اس کا سوال اب ہم لوگوں کی کتابوں سے دے دو, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کی کتابوں میں امام علی نے کیا بتایا ہے معاویہ کے بارے میں, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ بات کر لیتے ہیں اس پہ. دیکھیں آپ کو پتہ ہے جنگ صفین کیوں ہوئی ہے, اس چیز کا آپ جانتے ہیں؟ جنگ صفین کی وجہ کیا تھی, آپ جانتے ہیں اس کو؟ نہیں بھائی, نہیں, جنگ ہوئی کیوں آپ کہہ رہے ہیں, اتنے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے, آخر کوئی وجہ ہوگی نا. ویسے تو نہیں اٹھ کے دو لڑنے لگ گئے اور لوگوں کو شہید کروایا. لوگ بھی تو کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے, اگر دیکھیں ابھی آپ جا رہے ہو کہیں جنگ پہ, اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو لوگ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, وہ کہیں گے یار ہم کیوں جائیں, جاؤ تم خود مرو, ہاں ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو. تو یہاں دونوں طرف سے ہزاروں کے لاکھوں کے لشکر تھے, تو وہ آنکھیں بند کر کے تو ان کے پیچھے نہیں چل رہے تھے, کوئی وجہ ہوگی کیوں لڑائی ہوئی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ اس جنگ پہ بات کر رہے ہیں. جب تک آپ کو اس کا کاز نہیں پتا ہوگا, روٹ نہیں پتا ہوگا کہ وجہ کیا تھی, تو ظاہر آپ اس کا آگے کیسے فیصلہ کر سکیں گے کون درست تھا یا کیا معاملہ تھا. آپ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے. پھر تو آپ صرف یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں حضرت علی چونکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں تو وہ بس حق پہ ہوں گے. آپ کے نزدیک تو پھر رشتہ داری میٹر کرے گی, باقی چیزوں کو تو آپ اگنور کریں گے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو تھوڑا بہت اس کے پیچھے بتاتا ہوں. تو اس کا دو ریزن تھا. ایک جو تھا وہ جو گورنر آف سیریا تھا, وہ جو علاقے کا نا, وہ جو لیڈرشپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک اس کا ریزن تھا, اور دوسرا تھا اس کا کیا ریزن تھا مثلا, اور عثمان کا, ٹھیک ہے, عثمان کا ابن خلیف ابن عفان, ٹھیک ہے, ہاں, اس کے اساسینیشن کے اوپر اس کے مطلب قتل اس کو کس سے کیا تھا, ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے مطلب دیکھا تھا کہ مطلب امام علی نے ٹھیک ہو گیا, آپ پہنچ گئے وہاں پہ, آپ جی صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میں ایک شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں نا, کیونکہ میرے پاس بھائی آپ لوگ میرے پاس میں کسی جگہ پر ہوں نا, تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا جہاں پر آپ لکھ دو کہ نا کہ 70 سے 90 ہزار لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے, اور وہاں پر اس کے سامنے امام علی کے سامنے جو تھا نا, وہ جس طرح کہ میں نے وہ حدیث بتایا تھا نا کہ مطلب وہاں پر بتایا گیا کہ علی سے دشمن رکھنے والا, ٹھیک ہے جی, ابھی میں مطلب اس کو میں نے آپ کو دکھایا کہ معاویہ نے بالکل 70 سے 90 ہزار اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے. اگر اس جنگ میں اگر امام علی کے سامنے معاویہ کے سامنے اگر امام علی آتا تو اس کو بھی شہید کر دیتا, یا معاویہ امام علی کے سامنے آتا اور آخر میں آپ کا سوال آ گیا نا, اس کا جواب دو نا.
तो सुने, अब लोगों के ठीक है इसमें ठीक है अब अजान लोगों साहब की ठीक है। इंशाल्लाह हदीसों पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग इंशाल्लाह काम करेगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान जो जंग हुई है उसकी बुनियाद किसास उस्मान है, ठीक है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को खवारिज ने शहीद किया और वो खवारिज हजरत अली के लश्कर में शामिल हो गए, ठीक है। और वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद उन्होंने इस वजह से किया कि वो चाहते थे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाएं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ये समझें कि उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पे बंदूक रख के चलाई और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, उनको रास्ते से हटाया और फिर हुकूमत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेने का मुतालबा किया। अब जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन लोगों ने शहीद कर दिया और हजरत नहीं भाई किसने शहीद कर दिया? सॉरी आई जस्ट मुझसे मेरे ख्याल में चूत हो गया, सॉरी चूक हो गया कि मतलब किसने शहीद किया मुआविया को? खवारिज ने, खवारिज बागियों ने, बागियों ने से। जी। और वो ये कह रहे थे कि आप हुकूमत छोड़ दें, हजरत अली को हम खिलाफत देना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये मामला, आप सारी सिचुएशन को समझें कि अब हजरत उस्मान शहीद हो रहे हैं, उसका बेनिफिशरी यानी कि उसका फ़ायदा किसको हासिल हो रहा है। एक ज़रा आप सब चीज़ों को छोड़ दें कि वो कौन थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, हुजूर के चचाजाद थे या कौन क्या था, उसको छोड़ के एक नॉर्मल आम लोगों पे आके सोचें ज़रा कि उसका बेनिफिट किसको हासिल हो रहा था। वो बागी या ख्वारिज जो थे हजरत उस्मान को शहीद करने के बाद किसको खिलाफत देने की बात कर रहे थे। तो जब ये सारा कुछ हो चुका, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद भी हो चुके, इससे भी आगे बढ़ते हैं, शहीद हो गए। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत मिल गई, उनकी हुकूमत जैसे भी बननी थी, जैसे भी वो बन गई। अब हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला ने मुतालबा यह किया कि किसास लिया जाए, चूंकि ये हजरत उस्मान के चचाजाद भाई थे, उनके कबीले और ख़ानदान से थे। अब मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछता हूँ, ये जो खलीफा बनते हैं ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से होते हैं खुलफा, अब ये खुलफा इनका ज़मीन पर खलीफा बनने का, हुक्मरान चले कोई भी हुक्मरान हो, उसका मकसद क्या होता है? बुनियादी तौर पे खलीफा का जो मकसद होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम को ज़मीन पर कायम करना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है और यही उसका मकसद होता है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से वादा की, जब फरिश्तों को बिठा के मशवरा किया तो यही कहा था कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाना चाहता हूँ। अब ज़मीन पर खलीफा वो क्या करेगा? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम को ज़मीन पर कायम करेगा, ये खलीफा का मकसद होता है। अब खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन गए। अब शहादत भी हज़रत उस्मान की हज़रत अली की खिलाफत से चंद दिन पहले, खिलाफत से पहले शहादत भी हुई तो हज़रत खलीफा हज़रत अली बने। अब जब हज़रत अली अपने सीट को संभाल लिया तो यहाँ पर हज़रत मुआविया का मुतालबा आ गया। अब अगर इस मुतालबे को पूरा कर लिया जाता, इस मुतालबे को मान लिया जाता जो बिल्कुल बेआईन ही कुरान और सुन्नत के मुताबिक था, इसमें ज़रा बराबर भी कोई गलती नहीं थी। अब उन खवारिज ने जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, वो हज़रत अली को पता थे और हज़रत अली के लश्कर के अंदर मौजूद थे, हज़रत अली के साथ थे। अब अगर पकड़कर उन कातिलों को मार दिया जाता, किसास ले दिया जाता, तो जंग सफ़ीन की नौबत ही ना आती। अब जंग सफ़ीन हुई किस वजह से है, क्यों हुई है, हम इसलिए कहते हैं कि जब आप इस पे बात करेंगे तो आपको फिर ज़ाहिर है हज़रत मुआविया को जिस तरह आप ला के खड़ा कर रहे हैं कि हज़रत मुआविया हज़रत अली के दुश्मन थे तो लिहाजा फ़लाँ हो गया, तो हम भी कहेंगे कि आपको जब कटहरे में खड़ा करना है, जब अदालत में खड़ा करना है तो दोनों को खड़ा करना है। फिर हम हज़रत अली पर भी सवाल उठाएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन पे हमारे माँ बाप, हमारे जान माल सब कुछ कुर्बान है, उन्होंने कुरान का हुक्म पूरा करते हुए किसास उस्मान क्यों नहीं लिया, जो कि कुरान का भी हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म भी है और उनके मनसब का तकाजा भी है कि वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को सबसे पहले हुकूमत बनते ही आके कातिलों का से बदला लें, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत मिली तो उन्होंने खिलाफत की मसनद पे आते ही जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म ज़कात का इनकार किया, फ़ौरन उनके साथ जिहाद किया। ये नहीं कहा कि हुकूमत मजबूत हो जाए, अभी तो फ़लाँ ने बैत नहीं की, फ़लाँ मानता ही नहीं है, फ़लाँ ये हो गया, नहीं। उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे ज़मीन पर खलीफा बना दिया, अब मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए जो मर्जी हो होने दो। और उनका बड़ा बेहतरीन जुमला, उन्होंने कहा कि दीन में कमज़ोरी आए, दीन में कमी आए और अबू बकर जिंदा रहे, ये नहीं हो सकता। और लश्कर भेज दिया, रवाना कर दिया और मुनकरीन ज़कात के साथ जंग हुई। तो मैं यही आपसे सवाल करता हूँ और आपके जवाब भी आपको यही देता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक, जैसा हुज़ूर ने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत की खबर सुनी थी जो झूठी अफवाह थी, उस पर जैसे मौत की बैयत की थी, उसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमल करते और कुरान के हुक्म के मुताबिक या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, उसके मुताबिक किसास लेने के लिए आगे बढ़ जाते और ख़ुद ही किसास लेने के लिए खड़े हो जाते, तो हज़रत मुआविया को खड़े होने की ज़रूरत ही ना पड़ती और ये जंग सफ़ीन न होती। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, मैं आपको नीचे और नीचे, एक सेकंड मैं बात को पूरा करता हूँ, मिसाल देता हूँ, फिर आप पे छोड़ता हूँ। मैं थोड़ा और नीचे उतरता हूँ, आपके भाई को स्टेट में
اس کے ساتھ ظلم ہوا اور اسٹیٹ میں سے کسی نے بھی اس کو مار دیا, قتل کر دیا, تو آپ اٹھیں گے, آپ اٹھ کر اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں قصاص کا. تو اب بتائیے کہ یہاں پر سنیں, یہاں پر انہوں نے اٹھ کر آپ کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی, وہ آپ کے گھر پہ آ کے حملہ آور ہو گئے, آپ نے اپنے دفاع میں بندوق اٹھائی اور آپ نے بھی آگے سے جو ہے ان کو مارنا شروع کر دیا. تو اب اس میں کس کا سب سے پہلا معاملہ کس کا ہے, کس کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ دونوں طرف سے لواحقین, مثلا آپ کا ظاہر بھائی شہید ہوا ہے, بھائی قتل ہوا ہے, تو آپ تو حکمران سے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے اور حکمران آپ کے گھر پہ پوری فوج آپ کے محلے پر لے کر چڑھ آیا, تو محلے والوں میں اور حکمران کے درمیان لڑائی ہوئی, اس میں ہزاروں لوگ مر گئے. اب بتائیے کہ ذمہ دار کون ہے, آپ, مقتول کے ورثاء یا حاکم؟ بہترین سوال آپ نے پوچھا, لیکن آپ نے اس میں تھوڑے سے مطلب بہت سے مطلب وہ پوائنٹ جو آپ نے بتایا نا, یہ جب ابھی ہم لوگ مطلب میں نے آپ کے پوائنٹ آف ویو سن لی, ٹھیک ہے, اس آرٹیکل کے بارے میں, ٹھیک ہے, جو بہت ہی مطلب کمزور ہے بھائی, لیکن میں ایک اور آگے جانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. آگے نہ جائیں, ایک کمزور کو ذرا مضبوط کر لیں آپ. میرا کمزور ہے جواب مضبوط ہے. میں دو سوال اور نہیں, اگر یہ کمزور ہے تو آپ اس پہ بات کریں نا, آپ کسی اور طرف کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا ہے نا کہ میں سوال پوچھنے آیا تھا, میں آپ کا پوائنٹ آف ہاں, ویو تو میں نے آپ کو جواب دے دیا, اذان بھائی. یہ بھائی دیکھیں, میں نے اس کو آپ کو دنیا کے آپ کی سطح پہ لا کر اس کا جواب بھی دیا. پہلے میں نے آپ کو قرآن سے آیات پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل آپ کو بتایا کہ عثمان کے قصاص پر حضرت عثمان کے قصاص کے لیے حضور علیہ السلام اس مسئلے میں کتنے سینسٹیو تھے, وہ بھی آپ کو بتایا. آپ نے کہا یہ کمزور ہے, قرآن کی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کمزور, حضور کا عمل کمزور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ, انہی باتوں کو آپ نے کمزور کہا ہے نا. اور آپ نے کس کو, میں نے کہانی تو نہیں سنائی, میں نے تو قرآن و حدیث کی بات کی ہے, وہ کمزور ہو گیا. لیکن میں نے جو آخری آپ نے اندازتاً 6-7 منٹ بات کی اور میں نے کچھ بھی نہیں بولا, لیکن آپ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے نا. یہی تو میرا مسئلہ یہ ہے, مجھے پریشانی یہاں سے ہوئی کہ میں نے 5-6 منٹ بات کی اور آپ نے اتنا کہہ کر کہ یہ تو کمزور ہے. میں نے قرآن پڑھا, میں نے اس میں حدیث بتائی, میں نے اس میں حضور, سن لیں ابھی آپ کمزور کہہ دیا, سن لو یار, چلو اور سنتا ہوں, اور سنیں. میں صرف ایک منٹ بات کروں گا بس. میں نے قرآن کی بات کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمل آپ کو بتایا, اور پھر میں نے اس کے بعد بالکل نیچے آپ کے لیول پہ, آپ کی سطح پہ اتر کر آپ کو مثال دی کہ آپ کے بھائی کو مار دیا گیا, آپ باہر نکلے, آپ نے روڈ بلاک کیا, آپ نے حکومت سے قصاص کا مطالبہ کیا, حکومت والے یا تھانے والے یا آپ کے جو قریبی جو بھی حکومت ہے وہ اٹھی اور اٹھ کے انہوں نے آپ کے گھر کا, آپ کے محلے کا گھیراؤ کر دیا. محلے والے اپنی لاش لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کے قاتل کو پکڑو. آپس میں تصادم ہو گیا, دونوں جانب سے, آپ کی طرف سے لوائقین کی طرف سے بھی اور حکومت والوں کی طرف سے بھی 4-4, 10-10, 20-20 بندے مر گئے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کا کام بنتا تھا کہ وہ بغیر آپ کے احتجاج کے, ظاہر حکومت کی ذمہ داری ہے نا, حکومت بغیر احتجاج کے وہ آپ کو حق لے کر دے, اور جو ناحق قتل ہوا ہے اس کا بدلہ لے. اور اگر لواحقین اٹھ رہے ہیں تو ان پہ ظلم نہ کرے, ان کو مطالبہ رکھنے دے, ان کے ساتھ ڈیلنگ کرے. یہ تو حکومت کی ناقص کارکردگی ہوگی کہ وہ بجائے لواحقین کے ساتھ کوئی معاملہ سیٹل کرنے کے, ان کو معاملات کو بہتر بنانے کے, وہ لشکر لے کے ان پہ دوڑ اٹھے اور ان کو کچل کے رکھ دے اور ہزاروں, بقول آپ کے 70,000 لوگ مار دے. تو یہ تو حکومت پہ ذمہ داری ہوتی ہے, اپوزیشن پہ تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یا لواحقین جس کا بندہ مرا ہوا ہے اس پہ کیوں ذمہ داری ہے جناب؟ بہترین آپ نے بہت مطلب ایک دنیائی طور پر آپ نے بہت ایک بہترین مثال دیا جو اس سے بالکل بہت دور ہے, ٹھیک ہے, اس کے کنیکشن سے. کیونکہ ابھی ہم لوگ جو آپ نے مثال دے دیا نا کہ میں ایک آدمی ہوں اور میرے بھائی کو کسی نے مطلب قتل کر دیا ہے, اور میں ایک گورنمنٹ سے اپیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ بھائی اب اس کا مطلب اساسینیشن یا کیوں مرا ہے یا اس کو کس نے مارا ہے, آپ اس کو مطلب ڈھونڈ لیں, ٹھیک ہے. عطا کہ ریالٹی میں پتہ ہے کیا ہے, جو سامنے بندہ ہے نا وہ حضرت محمد نے اس کے بارے میں فرمایا میرا اور آپ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس کوئی پیغمبر نہیں, ٹھیک ہے. اے علی, آپ سے بغض نہیں رکھے گا, آپ سے بغض نہیں رکھے گا منافق, آپ سے بغض رکھے گا منافق, آپ سے دوستی کرے گا مطلب نہیں, ٹھیک ہے. میرے ورڈز میں تھوڑا سا الٹا پلٹا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس بندے کے بارے میں جس نے بتایا, جس نے جب معاویہ کا مطلب اساسینیشن ہو گیا تھا نا, تب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, نہ وہ کوئی پرائم منسٹر تھا, نہ کوئی اور کچھ تھا, اس کا کوئی رول نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ جیسے I think someone muted me, but کسی نے مجھے میوٹ کر دیا بھائی. اگر ایسا ہے تو میرے پاس ویسے بھی مطلب کسی نے مجھے اگر میوٹ نہیں کی تو میں اپنا بات مطلب کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی نے میوٹ کیا ہے تو بھائی میں نے آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لے لیا. اذان صاحب,
آپ چونکہ میری کتاب سے روایت پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو کریکٹ کروں گا، آپ نے غلط پڑھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا بمنزلۃ موسیٰ و ہارون، وہ اس معاملے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جا رہے تھے اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان ان سب کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، پیچھے حضرت علی کو بچوں اور عورتوں پر نگران بنایا، تو حضرت علی اس معاملے میں خوش نہیں تھے کہ مجھے آپ بچوں اور عورتوں پہ نگران بنا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس پہ خوش نہیں ہو کہ جس طرح موسیٰ ہارون کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اس طرح میں آپ کو اسی طرح بمثل موسیٰ ہارون بنا رہا ہوں، کہ میں بمثل موسیٰ ہوں، یعنی میں آگے جا رہا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں اور آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس حدیث کو آپ یہاں پہ کیسے فٹ کر کے کیا نکالنا چاہتے ہیں، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں جو آپ نے مثال دے دیا نا کہ اگر کوئی آپ کے بھائی کو مطلب مار دے، قتل کر دے، اور آپ اس سے مطلب گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہو نا، تو یہ ایسا ہے نا کہ کوئی گورنمنٹ میں بیٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کوئی گورنمنٹ میں ایک ایکٹیو کینڈیڈیٹ ہو، ٹھیک ہے. جب معاویہ کا اساسینیشن ہوا تھا تب اس وقت امام علی کیا تھا؟ وہ گورنمنٹ میں تھا، اس کا کیا رول تھا؟ حضرت عثمان کا ایک منٹ بھائی، میں نے آپ کو بہت سنا یار، آپ 2 منٹ تو مجھے بھی سن لو. لیکن آپ غلط تو نہ کریں نا، آپ چاہے میں جو بھی بولوں بالکل ٹھیک جائیں. نہیں، یہ تو کوئی ہمارا مناظرہ نہیں ہو رہا کہ آپ غلط بولیں یا ٹھیک بولیں، بس میں سنتا رہوں. نہیں، آپ جیسے آپ بول رہے ہو نا، تو میرے حساب سے وہ بالکل مطلب آپ بالکل غلط بول رہے ہو. لیکن میں تو قرآن کی بات کی تھی، حدیث. ایک منٹ بھائی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اور میں نیچے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایک سوال پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ کیا آپ ابوبکر، عمر، عثمان کا خلافت ہم لوگوں کی کتابوں سے اسے مطلب پروف کر سکتے ہو؟ ہم لوگوں کی کتابوں سے. آپ کیا شیعہ ہیں؟ آپ نا؟ میں شیعہ ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے، ہم نے یہ موضوع سامنے لگایا ہوا ہے، شیعہ تو قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے. میں بھائی کو آپ کی کتابوں سے دکھا دیتے ہیں جی. ایک سیکنڈ میں نیچے جاؤں گا، میری 6 منٹ کی بات. ایک سیکنڈ اذان صاحب، میری 6 منٹ کی گفتگو نے کہا وہ کوئی ورتھ ہی نہیں رکھتی. تو آپ کی کتابیں میرے نزدیک کوئی ورتھ ہی نہیں رکھتی، میں ان کو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ اڑاتا ہوں. آپ لوگ قرآن کے منکر ہو، ختم نبوت کے منکر، اہل بیت اور صحابہ کے گستاخ ہو. آپ کی کتابوں کو میں کیا کروں؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن جو ہے کامل مکمل قرآن ہی نہیں ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو امام ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 12 امام وہ منصوص من اللہ ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، ملہم من اللہ ہیں. آپ کی کتابیں میری نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ متع 1 دفعہ کرو تو حسین کے درجے پہ پہنچتا ہے، 2 دفعہ کرو تو حسن کے درجے پہ، 3 دفعہ کرو تو علی کے درجے پہ، 4 دفعہ کرو تو نبی کے درجے پہ پہنچتا ہے. آپ کی کتابوں کو میں کیا کروں؟ میں ان سے کیا دکھاؤں؟ وہ میرے نزدیک آپ کی کتابیں یہ سمجھ لیں کہ ردی کی ٹوکری کے بس اس میں پکوڑے ڈال کے اس طرح بچوں کو دیتے جاؤ، اس کے لائق ہیں. ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اماموں کی توہین ہے، انبیاء کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے، اہل بیت کی توہین ہے، خود اہل بیت کی توہین ہے. آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں سے چلے گئے تو سارے کے سارے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے آپ مجھے سنا رہے ہو نا، جی میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں آپ کی کتابیں دکھا رہا ہوں، آپ کی کتابوں کی حیثیت بتا رہا ہوں. اذان صاحب میں آپ کی کتابوں کی حیثیت آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کی کتابوں کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی کتابوں کی حیثیت ہے اذان صاحب. نہیں، میں آپ کو بے عزت نہیں کر رہا، میں آپ کو بے عزت نہیں کر رہا، میں آپ کی کتابوں کی حیثیت بتا رہا ہوں. آپ کی کتابوں کی اتنی حیثیت ہے کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سارے کے سارے صحابہ اہل بیت مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے، ابو ذر، سلمان، مقداد، علی. ان کے علاوہ سارے حسن، حسین، فاطمہ، سارے کے سارے آپ نے جو ہے وہ لگا دیے پار، اور آپ نے صرف 4 کا ذکر کیا اس میں. تو آپ کی کتابوں کی تو یہ حیثیت ہے، میں کیسے مان لوں ان کو؟ بس یہ غلطی ہوا، میں نے آپ سے مطلب وہ پوچھ لیا کہ مطلب آپ میری کتابوں سے کوئی، لیکن بہت ریسپیکٹ. اگر آپ یہ جو باتیں آپ نے بتائے نا، اگر کوئی ان میں سے 1-2 کا روایت حدیث یا وہ روایت نمبر بتاتے، بک نمبر بتاتے نا، تو وہ ایک علمی گفتگو ہوتا. چلے میں بتاتا ہوں. انوار نعمانیہ، اب نمبر سن لیں، دیکھیں رش نہ ڈالا کریں. آپ کی کتاب ہے انوار نعمانیہ، جلد نمبر 2 صفحہ 315. اس پہ جا کے دیکھیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے قرآن پیش کیا، صحابہ نے اس قرآن کو نہیں لیا. وہ قرآن انہوں نے اپنے اماموں کے جو پیچھے بیٹھے تھے اولادوں میں ٹرانسفر کیا. امام مہدی آئیں گے اس قرآن کو لائیں گے. یہ پہلی روایت. آپ کی کتاب ہے میرات العقول، اس کے اندر سن لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر حوالہ دے رہا ہوں، نہیں، میں نے جب آپ سے کتاب سے ایک حوالہ دے دیا نا تو آپ نے میرے اوپر غصہ کر دیا. میں آپ کو غصے میں ہو ابھی. میں اس بات پہ غصہ ہوا ہوں، میں اس بات پہ نہیں. آپ کو اذان صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کس بات پہ غصہ ہوا ہوں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، میں نے حدیث پڑھی. آپ نے کہا یہ 6 منٹ جو آپ نے کیے اس کی تو کوئی ورت ہی نہیں ہے. ارے بھائی اگر 6 منٹ میں نے، اگر آپ مجھے 20 سیکنڈ دے دینا، 20 سیکنڈ میں نے آپ کے 6 منٹ سنا، لیکن میں آپ کے لائف پر آیا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی اگر میں کوئی ڈسٹرب کر رہا ہوں تو بولو، میں نیچے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا کوئی ایسا ہم آپ سے بات کر رہے تھے، نہیں تھا کہ میں آپ سے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. 20 سیکنڈ تو دے دینا. میں بھی غصے میں نہیں ہوں، میری بات پوری ہونے دیں. آپ بہت غصے میں ہو ابھی. نہیں، مولانا یہ کہہ رہے ہیں زبردست باتیں کر رہے تھے. آپ کی کتابوں کے اندر کفر لکھا ہے. مولانا یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو رائٹ ہے کہ آپ میرے مذہب کے اوپر تنقید و تنقید کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جو میری مذہبی شخصیات ہیں، سنو میری بات. نہیں، میں نے بہت ریسپیکٹ سے آپ لوگوں کا کتاب کا حدیث فاطمہ،
حضرت دیکھیں، زین العابدین، یہ ساری میری مذہبی شخصیات ہیں، ان کے نالج بارے میں بھائی، جو آپ کی کتابوں کے اندر کفر لکھا ہے تو میرا رائٹ بالکل نہیں ہے کہ میں آپ نالج کو بھائی، بولوں کہ جو اذان ہماری صاحب، شخصیات نالج اذان بھائی نا، صاحب، کفر آپ نے نالج بھائی، نالج بھائی ایک منٹ اگر آپ دے دینا نالج بھائی، بالکل آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں کی کتابوں میں کفر لکھا ہوا ہے یا صحیح نہیں لکھا ہے نا، اس سے پتہ ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے نا کہ آپ اس کا کوڈ بتاؤ اور ہم لوگ خود ڈھونڈیں نا، چلیں بجائے اس کے چلیں کہ میں آپ چلیں ایک یار ڈھونڈیں، ایک منٹ ایک سوشل منٹ میڈیا کا نالج بھائی، دور ہے، نالج آپ بھئی، کا کفر عام نالج ہے، بھائی، آپ کا اذان بھائی نالج میں بھائی، بتاتا ہوں اذان نا، بھائی ایک منٹ یار مجھے دو، آپ کا ایک کفر منٹ میری ایک میں بات آپ تو لوگوں سنو کا نا، بولو سنتے مت جا بولو رہا ہوں مت یار، بولو مت بولو مت، دیکھو دو میری منٹ بھی بات نہیں سنو، دیتے ہو اعلیٰ دو یاری منٹ بھی اس نہیں وقت دیتے، دنیا کا مشہور و معروف ترین شیعہ عالم ہے، وہ کہتا ہے اپنی کتاب کے، وہ اپنے مرکز میں جب بیٹھا ہے وہاں کہتا ہے میں اس کلام پاک پہ یقین نہیں رکھتا، اس میں تحریف ہو گئی، حالانکہ اس نے اپنے مرکز کے اندر تمام یہی قرآن رکھے ہوئے، تمام شیعہ اس بات کے قائل ہیں، بولتے ہیں ہم اس کلام کو نہیں مانتے، لیکن اس کلام کو اپنی امام بارگاہوں میں رکھا ہے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اگر میں یہودیوں کی کتاب کو اپنے گھر میں رکھ لوں، اپنے مرکز میں، اپنی مسجد میں، اپنے ہر جگہ، پھر میں یہودی سے بحث کروں اور میں بولوں کہ میں تو یہ تیری کتاب کو نہیں مانتا، اور یہودی بولے گا تم نے تمام یہ کتابیں میری اپنے مرکز کے اندر رکھی ہیں، سینس بنتا ہے، عقل بہترین سے کام لو، صحیح نہیں عقل زبردست استعمال کرو نا، جب ایک کی بالکل تحریف آپ ہو نے گئی آپ ہے نے ایک چیز کے اندر، اس کو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تم نے بالکل کیوں رکھا ہے اس کتاب کو اپنے پاس؟ بہترین یہ تو بہترین عام ہے نا، زد عام ہو گیا ہے، سب کو بہترین پتہ چل گیا ہے شیعہ کا قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے، شیعہ اگر قرآن میں اگر تحریف کا آپ لوگ قائل نا ہے، صحیح نالج بھائی ہے نالج نا؟ بھائی وہ میں نے آپ کا سن لیا نا، سر عام کہتا ہے، وہ سر عام بالکل کہتا ہے اس قرآن کو ہم نہیں مانتے، اس قرآن میں تبدیلی ہو گئی آپ ہے، اگر اس صحیح ہے، نالج بھائی یہ نالج کفر بھائی ہے ہمارے نزدیک، ہمارے کیا نزدیک، دیوبندی بریلوی اہل الحدیث کے نزدیک یہ کہنے والا کافر ہے، کفر ہے، کافر ہے، شک بھی نہیں ہے اس کے اندر، ہم کہتے ہیں بہترین صحیح ابھی ہے، میں جو ہمارے نزدیک نالج تم بھائی کافر ہو، صحیح ہے، نالج یہ ہے۔ بھائی نالج بھائی کیا میں کچھ بات کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ؟ مشاجرات صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بھائی بھائی بالکل کی لڑائی ہوتی یار ہے، آپ ہم کہتے ہیں میں آپ علی کو معاویہ، تو سنو میری بات، علی معاویہ بھائی بھائی تھے، دو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو بالکل لڑائی بالکل ہوگی، لیکن آپ اس اگر سے کیا سنتے ہی نہیں ہوتا ہو ہے، اس آپ سے کوئی ٹاپک سے فرق نہیں اوپر پڑتا نا، بھائی آپ اگر ایک بار میرے اور قرآن میرے بھائی پڑھاتے میں ہو ایک لڑائی بار ہو گئی، آج ایک میرے بھائی مولوی میں کے لڑائی اوپر ہو آتے گئی، ہو کل میری صلح ہو گئی، میرے بھائی کے ساتھ، بس اتنی سی بہترین بات تھی بس۔ بہترین یہ تو ایک انفارمیشن ایک مطلب ایک مطلب وہ علمی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ نا، میں نے آپ لوگوں کو کچھ گالی دی، اگر میں نے کچھ سوال پوچھا ہے نا، اگر چلیں آپ نے اذان مجھے صاحب، ابھی جو بتایا نا، ایک منٹ یار میں جاؤ، اگر آپ لوگوں کو اریٹیٹ کر رہا ہوں میں نیچے جا رہا ہوں بھائی، چلیں آپ اگر ایک منٹ مجھے بات یہ کریں، حق نہیں ہے نا کہ میں نے آپ چلیں لوگوں کا 10 منٹ سن لیا اور آپ لوگ 2 منٹ نہیں سنتے ہو نا، تو یہ اذان بہت بھائی ایک منٹ بات کر لیں، چلیں آپ، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ بات کرنے کے بعد جس طرح آپ نورش بھائی آپ نے بتایا نا کہ اب ہم لوگ قرآن کو مطلب مانتے ہی نہیں اور اس سے رکھتے بھی اور اس کا مطلب وہ پڑھتے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ذہن سے یہ بہت جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مطلب یہودیوں کا کتاب مانتے ہی نہیں ہو اور پڑھتے بھی ہو اور اس سے اپنا ثواب بھی لے لیتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک سینس کیسے دیتا ہے، یہ تو کافروں والی حرکت ہے، بالکل بہت علمی سوال کیا ہے آپ نے، اور بھائی یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ جس طرح سے مطلب آپ جس طرح سے بتا رہے ہو نا ہم لوگوں کو، میں نے صرف یہ پوچھا کہ میں نے بھائی سے بولا کہ بھائی اس نے کہا کہ آپ کے سوال سینس نہیں دے رہے ہیں، آپ کے جو ایک منٹ ہے وہ سینس نہیں دے رہے، میں نے بولا بھائی میری طرف سے میری نظر میں آپ سے بہت عقل میں چھوٹا ہو سکتا ہوں، علم میں چھوٹا ہو سکتا ہوں، عہدے میں چھوٹا ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مولانا نے پہلے میری وہ وجہ سے حدیث بیان کر دی نا، اگر نہیں حضرت معاویہ باطل پہ تھا، حضرت معاویہ غلط تھا، یار ایک حسن منٹ کس طرح تو کرنے دو، بقول آپ کے، میری بات سنو، میرے تو ابھی اگر ایک 30 شخص منٹ نہیں کافر ہوئے ہے، یار، 30 منافق سیکنڈ ہے، نہیں ہوئے، قرآن چلیں ان کہتا ہے، کو قرآن نالج جناب بھائی ان کو رسول ایک اللہ منٹ سے پورا کہتا ہے، کرنے دیں، قرآن کے اندر، یار ایک قرآن منٹ تو کہتا مجھے ہے کرنے جناب دو، رسول اللہ سے، قرآن میں اللہ کہتا ہے جناب رسول اللہ یا ایھا النبی جاہد الکفار، کفار سے بھی لڑو، ان کو جہاد کرو، بہترین والمنافقین منافقین وغلظ علیہم، اور سختی بھی کیجیے ان کے اوپر، اور یہی اس سیرت تمام صحابہ کرام نے، اصحاب نے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے منافقین سے اور کفار سے لڑے، حضرت بقول آپ کی، ہم بہترین نہیں کہتے امیر معاویہ کافر تھا، اگر تھا تو حضرت میں نے حسن کس طرح ایک میں باغی نے اور ایک ابھی کافر کوئی کے ایسی ہاتھ بات پہ بیعت کر یہاں پر سکتا ہے، مینشن صحیح؟ کر دی، میں نے ابھی میں تک تو تم کو کوئی بتا کافر رہا ہوں والی بات نا، یہاں پر مینشن عقل کر دی یوز کرو، جب جناب رسول اللہ کہہ رہے دو مومنین کے گروہ کے یار درمیان آپ میرا ابھی بیٹا تک سید آپ ابھی صلح تک کرائے آپ گا، نے ایک بار تو جنگیں تو ہو نالج بھائی چکی تھی نا، نالج جنگیں بھائی جو چلیں اس کو نالج بھائی ایک وہ منٹ چھوڑ دیں، دینا، ایک نالج منٹ بھائی مجھے ایک تو منٹ کرنے دیں، دو بات کرنے دوست دیں، بھائی، جی جی بات، آپ ایک بار آتے ہو مطلب قرآن کے اوپر ایک بار آتے ہو، میں نے بھائی سے مطلب سوال کیا معاویہ کے مطلب وہ جنگ صفین کے بارے میں، آپ اس نے اپنا جواب دے دیا، قرآن پہ ایمان ثابت کرو، پھر ہم جائیں گے نا مشاجرات یار کے یہ سبب، تو لیکن آپ کا مطلب قرآن پہ ایمان نہیں ہے نا، چلیں ایک منٹ آپ کا بات کرنا، قرآن پہ ایمان نہیں ہے نا ابھی۔ نالج بھائی اور اوکے گائز، کال لینی ہے، یار ان کو بات کرنے دیں، سوری آپ لوگوں سے سوال کیا میں نے سوچا تھا کہ بھائی آپ لوگوں مطلب ایک علمی گفتگو ہے، ایک علمی جواب دیں گے، تو میں نے آپ لوگوں سے میرے خیال میں بھائی نے کل بھی سنا تھا، میں کوئی آپ ڈیبیٹر نہیں ہوں، ابھی میں لائف چل رہی نالج ہے، 24 بندے دیکھ رہے ہیں، آپ بول دو ہمارا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، جو اعلیٰ یاری کہتا ہے میرا بھی اسی عقیدے پہ ہوں میں بھی، یار دیکھیں وہ بول دو نالج بھائی ان کو تھوڑا سا بات کرنے دیں، پھر آگے ہم آخر میں بات کرتے ہیں، چلیں نالج بھائی بات بہترین، کرنے دیں، چلیں بات کریں جی، آپ یہاں پر آیا تھا سوال کرنے کے لیے بھائی، نہ میں آپ کوئی نے جواب ڈیبیٹر دیا، ہوں، ہم جتنا دے سکتے تھے، ٹھیک ہے، بالکل میں نے بتایا نا جو آپ نے دیا وہ مجھے سیٹسفائی نہیں کیا، میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، اور میں نے سوال بھی کیا،
اور میں نے وہ بہت مطلب ایک سوال کیا، اور میں نے آپ لوگوں کو بولا بھی تھا میں نیچے جاؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن جس طرح سے لیکن آپ لوگ یہ مطلب ایک لائف بنا رہے ہو جہاں پر اگر میں شیعہ ہوں نا، تو آپ وہ بہت ایک نالج والی بات ہوتی ہے. کیونکہ آج تک جب بھی کوئی شیعہ کسی سنی سے یا کوئی سوال کرتے ہیں، یا کوئی سنی آ کر کسی شیعہ سے سوال کرتے ہیں نا، تو ہم شیعہ لوگ آپ لوگوں کی کتابوں کو ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کا، جو بھی لکھا ہے ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کا. یہی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا. نالج بھائی ایک منٹ یار، منٹ پورا کرنے دیں ان کو. چاہے آپ ہم لوگوں کی کتابوں کو مطلب اپنے جوتوں پر رکھتے ہو، وہ آپ اس کو کچرا سمجھتے ہو، جو بھی سمجھتے ہو، ٹھیک ہے. آپ اگر یہ جو حدیث ہے نا، کیونکہ وہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ لوگ ہر بار یہ کام کرتے ہو کہ مطلب ہم لوگوں سے مطلب وہ روایتیں مانگتے ہیں وہ لے، اور ہم لوگ ہر وقت آپ لوگوں کی کتابوں سے روایتیں دیتے ہیں، اور سوال بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کی کتابوں سے، اور جواب آپ لوگ دیتے ہیں اپنی کتابوں سے، جہاں پر ہم لوگوں کا خود کا کتاب ہے، ہم لوگوں کا خود کا مطلب ہم لوگوں کا ایک ہسٹری کتاب ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے پاس کتابیں پڑھے ہوئے. لیکن میں نے جو سوال پوچھا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا مطلب خلافت اب آپ میرے شیعہ کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے بھائی، اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں. ابھی میں نیچے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں سے سن لو میں نیچے جاؤں گا اور سنوں گا بھائی. اوکے چلو غصہ مت کرو، ٹھیک ہے بھائی. اگر میری باتوں سے کسی کا دل آزار ہے، اذان صاحب اگلے 30 سیکنڈ بات سنیں. اگلے 30 سیکنڈ آپ نے کہا کہ آپ ہمیں کتابیں نہیں دکھاتے، ہم کتابیں دکھاتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں انوار نعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315. اس پہ دیکھیں لکھتے ہیں کہ قرآن امام مہدی لے کر آئیں گے، شیعہ کے پاس قرآن نہیں ہے. میرات العقول ہے آپ کی، اس میں دیکھیے امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ قرآن جو جبرائیل امین لے کر آئے 17,000 آیتیں تھی. اصول کافی اٹھائیے، اس کا جلد 3 اٹھائیے، اور چیپٹر نمبر اس کا 14 ہے. اس میں آپ دیکھیے، اس میں کہتے ہیں کہ ان القرآن الذی جاء بجبرائیل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17 آیت، کہ جبرائیل امین جو قرآن لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھی. اب یہ قرآن جو موجودہ ہے اس کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں، آپ کے امام کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ قرآن صحابہ نے لکھا، ابو بکر عمر عثمان علی نے جمع کیا لکھا ہے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کا دکھائیں، ہم خلافت ہی نہیں مانتے. قرآن ان کا پھر کیسے مانتے ہیں آپ؟ تو آپ کے امام کہتے ہیں کہ ان کا قرآن پڑھا ہوا لکھا ہوا قرآن پڑھو، تاکہ اس غلط قرآن کو جب تم پڑھو گے، ناقص قرآن کو پڑھو گے، تو ابو بکر عمر کو اس کا گناہ ملے گا. تو جب تک وہ اصلی قرآن امام مہدی نہیں لے کر آتے تو اسی کو پڑھنا ہے. آپ کے ائمہ نے یہ کہا ہوا ہے، اس لیے آپ لوگ پڑھتے ہیں، مجبور ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایسا قرآن نہیں ہے کہ جو آپ کے اماموں نے آپ کو دیا ہو. تو مجبوراً انہی کا، جن کی خلافتوں کے آپ ہم سے دلیلیں مانگ رہے ہیں، جن کے اسلام کی دلیلیں آپ ہم سے مانگتے ہیں، ان کا لکھا ہوا آپ قرآن مجبوری میں پڑھ رہے ہو بس. ٹھیک ہے مولانا کو یہ اس نے خود بولا ہے. مولانا دیکھو، کیونکہ بے شمار لڑکے ہیں، جب میں انگلش لائب میں جاتا ہوں وہاں پہ سنی لڑکے ہوتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں لڑکے دھوکہ دیتے ہیں. اب یہاں پہ بے شمار سنی میں سنیوں سے بھی مخاطب ہوں. اب یہ شیعہ، وہ شیعہ کہتے ہیں، ہم بعض دفعہ کہتے ہیں ہم سنی بخاری ان کتابوں کو مانتے، کچھ کہتے نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں صحیح بعض روایت کو مانتے. اب یہ شخص کہہ رہا ہے یہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتا، جس میں صحاح ستہ جو سب سے کتابیں ہیں، سب سے مشہور بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ. جو سنی ہے جو اس وقت دیکھ رہا ہے، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، آپ اپنے نظر اپنے علماء سے پوچھو، اگر جو شخص ان 4-7 کتابوں کو نہیں مانتا، مشہور، کیا وہ دار اسلام کے ہے اندر یا خارج ہو گیا؟ صحیح. یہ تو آپ سب، یہ سنیوں کو، بہت سارے سنیوں کو اس طرح جب آپ آ کے کہتے ہو نا یہ کہ ہم تمہاری کتابوں کو نہیں مانتے، تمہاری کتابوں کو تمہارے خلاف استعمال کرتے، اس طرح بہت سارے سنیوں کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے. الحمدللہ، ایسے بار بار بولا کرو. اور میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، اور سب سے بڑی جو ہماری کتاب ہے وہ کلام پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو نہیں مانتے، اس پہ تحریف کے قائل ہو. اللہ یاری صاف کہتا ہے، جس طرح تم نے ابھی بولا ہے نا، اسی طرح اللہ یاری بھی کہتا ہے. ہم یہی تو لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ ہم سنی عوام کو پروف کر دے کہ یہ مسلک ہے، جو یہ ایک مذہب ہے، یہ نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ جو اتنی محدثین کی مشہور کتابیں ان کو نہیں مانتا. تو جب تم نہیں مانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا بھی انکار کرو گے، ایک بخاری مسلم کی، تم فارغ ہو جاؤ گے. تم تو سارے حدیث کے ذخیرے کو، تم کافر ہو. اب ہم نے تمہارا صرف کفر بیان کرنا ہے، ہمارے نزدیک یہودی، ہندو، مجوسی ہیں. صحیح ہے، ہم نے صرف عوام کو یہ بتانا ہے. اگر تم کوئی نصرانی آ کے مجھ سے پوچھے گا، اگر میرے سے بحث کرے اسلام کے بارے میں، تو سینس نہیں بنتا یہودی کہے. میں نے تو نصرانی کا صرف کفر واضح کرنا ہے سارے. اگر نصرانی بولے میں مسلمان ہوں، صحیح، یہودی بولے مسلمان، ہندو بولے مسلمان ہوں، تو ہم تو اس کو نہیں مانیں گے نا. ہم تو اس کے کفر کو واضح کر کے لوگوں کو آگے رکھیں. بس ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہارا کفر لوگوں کے آگے رکھنا ہے واضح. تم نے خود ابھی اقرار کر لیا ہم تمہاری کتابوں کو نہیں مانتے، احادیث کی کتابوں کو نہیں مانتے، تو تم کافر ہو. تمام مسالک کے نزدیک تم کافر ہو. بس یہ سنی عوام دیکھ لے، کیونکہ انجینئر اس طرح دھوکہ دیتا ہے. بعض لوگوں کو بولتا ہے کہ یہ جو شیعہ، کون کہتا ہے شیعہ کیوں نہیں مانتا سنی کتابوں کو؟ محدث شیعہ مانتا ہے نا. تو ابھی تم خود کہہ رہے ہو کہ تم نہیں مانتے، تو تم بلا شک شاٹ لے لیں، اور جو ہے اذان صاحب اسلام سے خارج ہو، زندیق ہو. اذان صاحب یہ جواب تھا تمہارا. شاٹ لے لیں اپنی کتاب کا. بالکل انشاءاللہ میں نے لے لی، ٹھیک ہے. لیکن بھائی ایک دوسرا والا دکھائیں ان کو جی. ایک منٹ حیدری بھائی،
جی काश ये इल्मी गुफ्तगू होता, काश आप लोग थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू रखते, काश आप लोग एक जिस तरह से भाई ने सवाल किया ना कि हम लोग कुरान को नहीं मानते और हम लोग कुरान को रखते घर में, काश ये सवाल करता, खुदा की कसम बहुत खुशी होता, मैं इसको जवाब दे देता। लेकिन भाई ने स्क्रीनशॉट एक अंदर से अब जो आदमी ना वो पहले से अपने माइंड में एक चीज बना लेता है ना कि भाई ये जो भी दायरा बनाएगा ना, मैं इसको त्रिकान में उसको ट्रायंगल ही बनाऊंगा ना, तो अजान साहब उसके भाई स्क्रीनशॉट लें, मैंने ले लिया भाई। ये जो हदीसें आपने बताया था, ये हम लोग अल्लाह के हम खुशी हुआ आप लोगों से बात करके। काश ये हम लोग इल्मी गुफ्तगू करते हैं, काश आप लोग एक कोई शिया आलिम को इल्मी थी। या कोई शिया मुझ जैसे शिया जो बिल्कुल एक मैं अपने आप को एक बहुत वीक शिया मानता हूँ क्योंकि मेरे इल्म उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं सवाल लेकर कोई सवाल दिल में होता है तो आकर पूछ लेता हूँ सुन्नी भाइयों से, मेरे बहुत से सुन्नी दोस्त हैं और मिलता रहता हूँ, ठीक है। ठीक हो लेकिन गया, जिस तरह से आप लोगों ने ये गुस्सा दिलाया, अजान भाई थोड़ा बहुत अच्छा सिलत लगा कर दे आपसे भाई। बात करके। इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, और चूंकि हमने जो आपसे बात की और बड़े ठंडे अंदाज में बात की, बड़े प्यार बहुत से गुस्से की, में थे आप लोग और भाई।